بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد عرفان فرید آپ سے مخاطب ہے۔ آج آپ طلباء کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور ان پر صحائف اور کتب کو نازل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسے زبور عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ اسی طرح آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسی ایک عظیم کتاب عطا فرمائی۔ قرآن پاک آیات کا مجموعہ ہے، وہ آیات مل کر ایک سورت کا روپ دھارتی ہے، اور جب ہم سورتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سورتیں دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہیں، ایک مکی صورتیں اور دوسرا مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں؟ نبوت کے بعد قرآن مجید کا وہ حصہ جو مکہ میں نازل ہوا مکی دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 86 بنتی ہے۔ اسی طرح مدنی صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد کا دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد 28 یعنی 28 بنتی ہے۔ تو آئیے اب ہم مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مکی صورتوں کی خصوصیات۔ نمبر 1، ایمانیات۔ مکی صورتوں کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں ایمانیات کا ذکر کثرت کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان وغیرہ۔ جیسا کہ مکہ کے کافر جو تھے وہ رسالت کا مفہوم بھول چکے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ رسالت کسی بشر کو نہیں ملنی چاہیے، انسان کو نہیں ملنی چاہیے، کسی غریب شخص کو نہیں ملنی چاہیے۔ اگر کسی کو رسالت ملنی ہے تو وہ فرشتے کو ملنی چاہیے۔ تو وہ رسالت کا مفہوم بھول چکے تھے۔ تو اس لیے ان صورتوں کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کروایا گیا کہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ملائکہ، یوم آخرت پر ایمان اور کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ ان صورتوں کی خصوصیات میں خصوصیت ہے۔ اس کے بعد سابقہ انبیاء کا تذکیہ۔ جب ہم مکی صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک چیز جو واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ ہے سابقہ انبیاء کا تذکرہ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، یہ ہمیں مکی صورتوں کے اندر ملتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، گزشتہ اقوام کا ذکر۔ جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کا ذکر ہمیں ان صورتوں کے اندر ملتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بندوں کو بتایا ہے کہ دیکھیے جو پچھلی اقوام تھی انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں تو عذاب ان کا مقدر بن گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر گزشتہ اقوام کا ذکر کیا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے،
وغیرہ. عقائد باطلہ کی تردید، یعنی جو باطل عقائد تھے ان کو رد کیا گیا ہے. شرک جو ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کو اپنا خدا بنا کے بیٹھا ہے، کوئی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو مکی صورتوں کے اندر لوگوں کو عقائد باطلہ یعنی جھوٹے عقائد جو تھے ان سے روکا گیا، ان سے منع کیا گیا. شرک، انکار رسالت، جیسے وہ لوگ رسالت کا انکار کرتے تھے کہ یہ ایک غریب سے شخص کو رسالت کیسے مل سکتی ہے، رسالت تو کسی امیر شخص کو ملنی چاہیے تھی. اللہ رب العزت نے بتایا کہ نہیں، میں رسالت جس کو چاہوں جب چاہوں عطا کر سکتا ہوں. تو گویا عقائد باطلہ کی تردید جو ہے وہ ہمیں مکی صورتوں میں ملتی ہے. اس کے بعد سجدہ تلاوت، اکثر سجدہ تلاوت جو ہے وہ ہمیں مکی صورتوں میں ملتے ہیں. جیسے سورۃ الاعراف ہے، پہلا سجدہ جو ہے آخری آیت پہ جو ہوتا ہے وہ سورۃ الاعراف ہے. اس کے بعد دوسرا سجدہ سورۃ النحل میں آتا ہے، تیسرا سجدہ سورہ مریم میں آتا ہے. تو گویا اکثریت جو سجدہ تلاوت ہے وہ مکی صورتوں میں پائے جاتے ہیں. اس کے بعد نمبر 6، لفظ کلا. جن صورتوں میں اکثریت کے ساتھ لفظ کلا آیا وہ مکی صورتیں ہیں. جیسے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے. یہ ان صورتوں کا خاص امتیاز ہے کہ یعنی لفظ کلا کے ذریعے لوگوں کو متنبع کیا گیا ہے. اس کے بعد یا ایھا الناس کے الفاظ سے خطاب. دیکھیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت چونکہ یہ تبلیغ، یہ دعوت عام تھی، خاص نہیں تھی، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، بلکہ جو اللہ رب العزت نے پیغام دے کے بھیجا ہے یہ تمام نوع انسانی کے لیے تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام تھا. اس لیے یا ایھا الناس کے لفظ سے خطاب کیا گیا. جیسے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں اللہ کا رسول تم تمام کی طرف بن کے آیا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ایک گروہ کے لیے یا ایک قبیلے کے لیے، ایک شخص کے لیے، بلکہ فرمایا تمام لوگوں کے لیے میں اللہ کا رسول بن کے تمہاری طرف آیا ہوں. اس کے بعد اختصار و جامعیت. مکی صورتوں کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مختصر ہے، یہ لمبی نہیں ہے، ان کے اندر اختصار ہے اور لیکن ہے جامعیت کے ساتھ. اس کے بعد قسمیہ اسلوب. مکی صورتوں کی خصوصیت میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں قسمی انداز پایا جاتا ہے. اور دیکھیے اللہ رب العزت کا کہہ دینا ہی انسان کے لیے کافی ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کہتا ہے کہ تیرے رب کے سوا کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. اللہ کی بات تو سچی ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مکی صورتوں کے اندر اللہ نے قسمی انداز اپنایا تاکہ اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کیا جائے. جیسے دیکھیے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں. زیتون کی قسم کھائی ہے، انجیر کی قسم کھائی ہے، طور سینا کی قسم کھائی ہے. اس کے بعد جا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کی اہمیت کو بیان کیا، انسان کی عظمت کو بیان کیا ہے تو قسمی انداز کے ساتھ. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم. تو گویا مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیہ اسلوب اپنایا. اس کے بعد اسلوب بیان. جو مکی صورتوں کا اسلوب ہے، اس کا اسلوب کیا کہتے ہیں، ادبی رنگ پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک ردم پایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ودھا
واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ تو اسلوب بیان اس کا ایک ادبی ہے، ادبی رنگ پایا جاتا ہے، جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار کے ساتھ۔ تو گویا یہ چند مکی صورتوں کی خصوصیات تھی۔ اس کے بعد خصوصیات مدنی صورتوں کی خصوصیات میں جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے طوالت۔ مکی صورتوں کی جو طوالت ان میں نہیں پائی جاتی بلکہ مختصراً تھی، لیکن مدنی صورتوں جو وہ ذرا طویل ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے۔ اسی طرح مدنی صورتوں کی دوسری خصوصیات ایمان والوں سے خطاب۔ مکی صورتوں کی خصوصیت میں ہم نے پڑھا کہ جب بھی مخاطب کیا گیا تو تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، لیکن جب مدنی صورتوں میں خاص کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ پھر فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تیسرا منافقین کا تذکرہ۔ مدنی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ ملتا ہے، چونکہ مدینہ المنورہ میں لوگ منافقت بہت زیادہ کر رہے تھے، کبھی کفار کے ساتھ مل جانا، اوپر سے کلمہ پڑھنا، اندر سے منافقت کرنا۔ تو ان صورتوں کے اندر ان منافقین کا تذکرہ، جیسے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ تو منافقین کا ذکر مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد عبادات کے احکام۔ مکی صورتوں میں عبادات کا ذکر نہیں تھا، وہاں پہ ایمانیات کا ذکر تھا، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ لیکن مدنی صورتوں کے اندر عبادات کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو گویا مدنی صورتوں کے اندر عبادات کا ذکر ملتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اس کے بعد جہاد۔ مکی صورتوں میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اس لیے کفار مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں جہاد کا حکم نہیں دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، اب بھی کفار مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو گویا جہاد کا ذکر ہمیں مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد معاشرتی قوانین۔ ایک معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے، ایک معاشرے کو تندرست بنانے کے لیے کچھ قوانین وضع کیے جاتے ہیں، تو مدنی صورتوں کے اندر ہمیں ان قوانین کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، عدت ہے، ان تمام کے احکامات ہمیں مدنی صورتوں کے اندر ملتے ہیں۔ نظام عدل۔ مدنی صورتوں میں ہمیں عدل، انصاف کا نظام اور اس کے قوانین ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد مدنی صورتوں کی خصوصیات میں خصوصیت کہ اس کا اسلوب سادہ سا ہے، ادبی رنگ نہیں ہے، سادہ سا اسلوب ہے۔ اس کے بعد مدنی صورتوں کی خصوصیات میں تذکرہ اہل کتاب۔ ہمیں اس میں اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ مدینہ المنورہ میں یہ لوگ کثرت کے ساتھ بھی پائے جاتے تھے، اس لیے ان
صورتوں میں ہمیں تذکرہ اہل کتاب ہی ملتا ہے۔ تو یہ چند خصوصیات تھی جو مکی اور مدنی صورتوں کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔